بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچرز کی سیریز کا تیسرا لیکچر مطالعہ پاکستان دہم جماعت کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کو لیکچر کے بارے میں لیکچرز کے سلسلے میں کوئی سوالات ہوں تو یہ سامنے میرا یوٹیوب چینل ہے، پرسنل یوٹیوب چینل، اس پہ آپ کمنٹس کے ذریعے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کے بارے میں۔ نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تعلیم پر اثرات، اس میں سے مثبت بھی ہیں اور منفی بھی ہیں۔ تو مثبت اثرات میں جو ہم پہلے پڑھیں گے تو 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے زیادہ تر جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے، جن کو نجی تعلیمی ادارے کہا گیا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں، یعنی کہ حکومتی قومی تحویل میں لے لیا گیا، نیشنلائز کر دیا۔ اس کے جو مثبت اثرات اس کے ہوئے وہ یہ تھے کہ اس سے پہلے اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر مراعات جو تھیں، وہ ملازمین کی جو مراعات تھیں وہ بہت کم تھیں۔ اس پالیسی کے نتیجے میں، یعنی کہ قومیانے جو نیشنلائز کر لیا گیا، قومیہ لیا گیا، اس سے ملازمین اور اساتذہ کی تنخواہیں اور مراعات، سہولیات وہ بہتر ہو گئیں۔ پہلے سے جو تعلیمی ادارے سرکاری تھے ان جتنے ہی ہو گئیں، پرائیویٹ میں ان کی کم تھیں اس طرح کی سہولیات، اور جب ان کو نیشنلائز کر دیا گیا، قومی تحویل میں لیا گیا، تو بہتر ہو گئیں۔ دوسرا فائدہ طلباء کو جو ہوا وہ یہ تھا کہ بسوں اور ریل گاڑیوں میں طلباء کو، جو سرکاری اداروں کے طلباء تھے، ان کو خصوصی رعایت دی گئی۔ اس سے جو غریب والدین تھے ان کو بھی فائدہ ہوا۔ طلباء کے وظائف میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں، اس طرح کی جو زراعت وغیرہ کی یونیورسٹیز، کوئی بھی پروفیشنل یونیورسٹیز، وہ قائم کی گئیں، اور ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ جو کالجز تھے ان کو یونیورسٹی بنا دیا گیا، یعنی کہ ایک درجہ بڑھا دیا گیا، اور جو کم درجے والے اسکول تھے ان کو اپ گریڈ کیا گیا، مطلب ہائی اسکول ہے تو اس کو بڑھا دیا گیا، یا مڈل اسکول ہے تو ہائی اسکول بنا دیا گیا۔ ملک بھر میں اساتذہ کی تربیت کے ادارے کھولے گئے، اور بہت سارے اساتذہ کو تربیت، جو ان کو پہلے تربیت نہیں ملی تھی، ٹریننگ نہیں ملی تھی، ان کو ٹریننگ دی گئی۔ ایک اور جو بڑی کامیابی اس میں تھی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دور بیٹھے، گھر بیٹھے لوگوں کو تعلیم فراہم کرتی ہے، اور ان کو ڈگریاں بھی دیتی ہے۔ تو اس کے لیے مخصوص کالجوں یا یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں، یعنی کہ جو بڑے لوگ ہیں، اگر وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں تو ان کی تعلیم کے مراکز بھی قائم کیے گئے اسی نیشنلائزیشن کی پالیسی میں۔ یہ تو چند ایک ہم نے مثبت اثرات پڑھے۔ اب اس کے منفی اثرات بھی ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کے جو قومی خزانہ ہے اس کے اوپر بوجھ میں اضافہ ہوا۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو جو تنخواہیں تھیں، دیگر سہولیات تھیں، وہ حکومت اپنے خزانے سے فراہم کرتی تھی، تو حکومت کے خزانے پر بوجھ بڑھا۔ اچھا، اس کا جو دوسرا منفی اثر تھا، تو اس قومیانے کے نتیجے میں جو پرائیویٹ ادارے تھے ان کے مالکان ناخوش تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کے آمدنی کا ذریعہ لے لیا گیا تھا، تو وہ بھی کوشش کرنے لگے کہ یہ دوبارہ سے ان کو مل جائیں۔ جو پہلے جو مالکان تھے پرائیویٹ شکل میں، جو اسکول کالجز تھے، ان سے جب لیے گئے تو وہ ناخوش تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو طلباء کو کرائے میں ٹرین کے اور خاص کر بسوں کی کرائے میں رعایت دی گئی، اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ والے تھے وہ بھی ناخوش تھے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں طلباء سفر کرتے تھے۔ جب ان کو رعایت ملی تو ان کو جو ٹرانسپورٹ والے ہیں ان کو نقصان ہونے لگا، تو آپس میں ان کے اختلافات طلباء اور ٹرانسپورٹ والوں کے درمیان
اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک اور منفی نقصان یہ ہوا کہ طلباء کو بہت زیادہ آزادی دے دی گئی ان سرکاری اداروں میں، چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ نہیں تھا، تو طلباء بجائے اس کے کہ اس آزادی کا مثبت فائدہ اٹھاتے تعلیم کی طرف توجہ دیتے، انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ کم کر کے اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ سیاست اور دیگر غیر تعلیمی اپنی ایکٹیویٹیز میں وہ مشغول ہو گئے، اور اس کی وجہ سے طلباء کے والدین بھی پریشان ہوئے۔ اور پھر یہی جو سرگرمیاں تھیں پھر اس میں سیاسی سرگرمیاں بھی شامل ہو گئیں، اور سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ اب مداخلت کی تعلیمی اداروں میں، سرکاری تعلیمی اداروں میں، اور ان طلباء کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو طلباء تعلیم سے ہٹ کر سیاست میں ملوث ہو گئے۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے کامرس اور تجارت کے اوپر اس نیشنلائزیشن کی پالیسی کے اثرات، مثبت بھی ہو سکتے ہیں، منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہم مثبت پڑھیں گے۔ صنعتوں کو پہلے صنعت کے اوپر اثرات ہم پڑھ چکے ہیں۔ کامرس اور تجارت کیا ہے؟ یعنی کہ ٹریڈ، چیزوں کی خرید و فروخت۔ تو صنعت کو جب حکومت نے تحویل میں لیا تو صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ جب صنعتی پیداوار بڑھی تو ظاہری بات ہے کہ اس کی جو بیچنے کا عمل ہے، اس کی خرید و فروخت کا عمل ہے، وہ بھی بہتر ہوا، تو ٹریڈ اس سے بہتر ہوئی۔ اچھا، بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا۔ اب جب بھٹو نے صنعتوں کو یعنی کہ فیکٹریز کو، انڈسٹریز کو بہتر بنانے کے لیے جو اس فیکٹری میں خام مال پیدا ہوتا ہے، ایک خام مال ہوتا ہے اور ایک اس خام مال سے کوئی چیز بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فنشڈ گڈز، ٹھیک ہے۔ تو خام مال جو کچا یعنی کہ خام حالت میں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، تو اس کی درآمد کے اوپر کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور ساتھ ساتھ مشینری جو انڈسٹریز میں استعمال ہوتی ہے بھٹو دور میں، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، اس کے اوپر ٹیکسز وغیرہ کی چھوٹ دی گئی، کمی کی گئی۔ اس سے فیکٹریز کو فائدہ ہوا، فیکٹریز کی پیداوار بہتر ہوئی، اور وہی پیداوار پھر جب مارکیٹ میں آئی تو تجارت ہماری بڑھی۔ پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا۔ توازن تجارت سے مراد ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں بیلنس آف ٹریڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں پاکستان دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے اور کچھ چیزیں دوسرے ملکوں سے درآمد کرتا ہے، یعنی کہ ہر ملک جو ہے کچھ چیزیں بیچتا بھی ہے اور کچھ مزید چیزیں جو اس کے پاس نہیں ہوتی وہ درآمد کرتا ہے۔ اگر کسی ملک میں کوئی ملک چیزیں بیچے زیادہ اور درآمد کم کرے تو ان کا زر مبادلہ یعنی کہ ہم جو فورن کرنسی ہے، جو ڈالرز کی شکل میں یا دیگر کرنسی کی شکل میں، وہ ان کا کم خرچ ہوگا، آئے گا زیادہ کیونکہ وہ چیزیں زیادہ دوسرے ملکوں کو بیچ رہے ہیں، اور خرچ کم ہوگا کیونکہ وہ دوسرے ملکوں سے کم چیزیں خرید رہے ہیں۔ تو ان کو ہم کہیں گے کہ اس کا جو توازن تجارت ہے اس ملک کا، اس کے حق میں ہے۔ اس کے برعکس اگر مثال کے طور پہ کوئی ملک چیزیں خریدے زیادہ دوسرے ملکوں سے اور اپنا زر مبادلہ زیادہ خرچ کرے، مگر اس کے پاس بیچنے کے لیے چیزیں کم ہو دوسرے ملکوں کو، تو ہم کہیں گے کہ اس کا توازن تجارت جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے ہماری جب صنعتی پیداوار بڑھی تو اس سے ہماری جو برآمدات تھیں یعنی کہ ایکسپورٹ جو تھیں وہ بہتر ہوئیں۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زر مبادلہ زیادہ ہوا، ہم پہلے زیادہ چیزیں خریدتے تھے اور ایکسپورٹ کم کرتے تھے، اب اس پالیسی کے نتیجے میں ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھ گئی، توازن تجارت بیلنس آف ٹریڈ بہتر ہوا، پاکستان کے حق میں بہتر ہوا۔ برآمدات میں اضافہ ہوا، وہ اسی سے تعلق ہے، اس میں یہاں تک کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگے۔ زرعی اصلاحات بھی کی گئی تھیں، آپ کو پتہ ہے نیشنلائزیشن میں زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ جب زرعی اصلاحات کی گئیں کسان کو فائدہ ہوا، زیادہ پیداوار بڑھی، اور ساتھ ساتھ پیداوار بڑھنے کے ساتھ جب بڑھی تو ان کو باہر ملکوں پہ بھی فروخت کیا گیا، اس سے بھی ملک کو فائدہ ہوا۔ یہ تو چند ایک ہم نے مثبت اثرات پڑے۔ اب اس کے منفی اثرات تھے
کہ افراط زر ہو گیا۔ افراط زر کیا چیز ہے؟ افراط زر کا لفظی معنی ہے پیسے کا لوگوں میں زیادہ ہو جانا، لفظی معنی ہے۔ افراط زیادتی کو کہتے ہیں، زر پیسہ۔ اب ویسے ایک عام آدمی اس بات کو سنے تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو فائدے کی بات ہے، حقیقت میں یہ فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ اگر کسی لوگوں کے جیب میں 1000 روپے کا نوٹ، 1000 روپے سب کے پاس موجود ہیں، اور وہ بازار جاتے ہیں، ان کو جو سبزی ملتی ہے وہ مل رہی ہے 100 روپے کی، ایک سبزی ہے 100 روپے کلو، دوسری سبزی بھی 50 روپے کلو ہے، چوتھی سبزی بھی 25 روپے کلو، اس طریقے سے مختلف ریٹس کے سے اس کو وہ سبزیاں ان کو مل رہی ہیں۔ اب یہی لوگ جن کے پاس 1000 روپے ہیں ہر ایک کے پاس، اگر یہی 1000 روپے جب 2000 ہو جائیں اور مارکیٹ میں جو سبزیاں ہیں ان کی مقدار وہی ہو جو پہلے تھی، تو کیا ہوگا؟ جو چیز ایک شخص 100 روپے کلو کے حساب سے لے رہا تھا، چونکہ اس کے پاس 1000 روپے جیب میں تھے، وہ اس پہ راضی تھا کہ میں 100 روپے میں لے لوں گا۔ اب وہ چونکہ اس کے پاس 2000 روپے جیب میں آ گئے تو اس نے کہا کہ چلو میں 100 کے بجائے 200 روپے کلو میں بھی لے سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو 2000 روپے ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے اس سے وہی سبزی جو پہلے 100 روپے کلو تھی، اب چونکہ اس کے لیے لوگ 200 روپے کلو کے حساب سے پیسے دینے کے لیے رضامند ہیں، تو وہ چیز 100 کے بجائے 200 روپے ہو جائے گی۔ سبزی وہی ہے، چیز وہی ہے، قیمت اس کی بڑھ گئی۔ تو افراط زر جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو تنخواہ دار ہوتے ہیں، جن کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ بزنس مین نہیں ہے۔ بزنس مین تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس طرح مہنگائی بڑھتی ہے وہ اپنی چیزوں کی قیمت بھی بڑھا دیتا ہے، اس کو شاید کم نقصان ہو، مگر تنخواہ دار جو طبقہ ہوتا ہے، چاہے وہ سرکاری ہوں یا چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، ان کی مخصوص سیلری ہوتی ہے، مہینے کے بعد ان کو وہی ملنی ہے، چاہے مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہوں اور سستی ہوں، ان کو وہی ملنی ہے۔ لہٰذا اس نیشنلائزیشن کی پالیسی سے افراط زر ہوا، اور افراط زر کے نتیجے میں مہنگائی ہوئی، مہنگائی کے نتیجے میں جو تنخواہ دار طبقہ تھا وہ متاثر ہوا۔ ایک اور جو لفظ اس کو استعمال ہوا ہے یہاں پہ، روپے کی قدر میں کمی، اس کے لیے انگریزی لفظ ہے ڈی ویلیویشن۔ روپے کی قدر یعنی کہ جو فارن کرنسی ہے، غیر ملکی کرنسی ہے، اس کے مقابلے میں روپے کی قیمت کم ہو گئی۔ جب آپ کے ملک کی کرنسی فارن کرنسی کے نتیجے میں کم ہو جائے اس کی قیمت، تو کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی اس سے بھی بڑھتی ہے، خاص کر وہ چیزیں جو بیرون ملک سے ہم منگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آئل ہے، تیل ہے، پیٹرول، وہ مہنگا ہوگا۔ جب وہ مہنگا ہوگا تو باقی تمام چیزیں بھی خود بخود، جیسی ظاہری بات ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیں گے، کیونکہ ان کو تیل مہنگا مل رہا ہے۔ اس طریقے سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو پہلا لفظ افراط زر، جس کو انفلیشن کہتے ہیں، اس سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ جو لفظ ہے روپے کی قدر میں کمی، جس کو ڈی ویلیویشن آف کرنسی کہتے ہیں، اس سے بھی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس سے ایک فائدہ یہ تو ہوا کہ برآمدات بڑھ گئیں، کیونکہ ایک چیز پہلے اگر $1 میں تیار ہوتی تھی، اگر فارن کرنسی کے مقابلے میں دیکھا جائے، تو وہ جب روپے کی قیمت کم ہو گئی تو وہی چیز 80 سینٹس $0.80 میں تیار ہونے لگی، تو وہ چیز سستی بنی۔ کس کے حساب سے؟ بیرون ملک والوں کے لیے۔ ہمارے لیے وہ چیز سستی نہیں بنی۔ تو بیرون ملک والوں کے لیے چیز جب سستی بنی تو بیرون ملک میں وہ فروخت کرنا بھی آسان ہوا، چونکہ سستی بکی، تو اس سے برآمدات میں اضافہ ہوا، مگر ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو منفی اثر تھا وہ یہ کہ سامان تعیش، یعنی کہ جو عیش و عشرت کا ایک تو ضرورت کا سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی درآمد جو ہے وہ بڑھ گئی، باہر ملکوں سے زیادہ منگایا جانے لگا، کیونکہ ملک کے اندر زیادہ تر وہ چیزیں تیار ہوتی تھیں جو ملک کی اپنی ضرورت تھی۔ تو جو اس کے علاوہ سامان تعیش میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو قیمتی گاڑیاں ہیں، یا پھر کاسمیٹکس ہیں، یا پھر کوئی بھی چیز بہت ہی زیادہ قیمتی، ایک تو ضرورت کے لیے ہم عام استعمال کرتے ہیں، مگر ضرورت سے بڑھ کر ہم کوئی فورن امریکن، جیپنیز یا یورپین کوئی چیزیں ہم اپنی ذہنی تسلی کے لیے منگاتے ہیں، جو کہ یہاں پر بھی پاکستان کی مل رہی ہو، مگر ہمیں وہاں کی چیز پسند ہے، کیونکہ اگرچہ وہ قیمتی ہے۔ تو سامان تعیش، عیش و عشرت کا سامان، اس کی درآمد بھی بڑھ گئی۔ مشینری کے درآمدی اخراجات میں اب مشینری جب حکومت نے اس پہ چھوٹ دی گئی
فیکٹریز کے لیے، تو اس کے اخراجات بھی بڑھ گئے، بہت سارے لوگ منگانے لگے۔ اس سے نقصان یہ ہوا توازن کا جو ادائیگی کا جو توازن تھا، بیلنس آف ٹریڈ، ہم اوپر بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، وہ متاثر ہونے لگا۔ اب پہلے تو فائدہ ہوا، مگر پھر یہ نقصان کہاں پہ ہونے لگا؟ بہت سارے لوگ مشینری منگانے لگے باہر ملکوں سے۔ اب مشینری کس چیز سے ذریعے منگائی جاتی ہے؟ ڈالرز کے ذریعے۔ وہ شخص پیمنٹ کرے گا حکومت کو یا بینک کو، بینک جو ہے آگے ڈالرز کی شکل میں دوسرے ملک کو پیمنٹ کرے گا۔ تو کیا نقصان ہوا کہ ہمارے پاس جو ڈالرز تھے یا فورن کرنسی تھی وہ زیادہ خرچ ہونے لگی، ہمارا توازن جو ادائیگی کا توازن تھا منفی ہم پر اثر کرنے لگا، بجائے اس کی کہ ہمارے پاس ڈالر زیادہ باہر ملکوں سے آئیں، ہماری چیزیں بکیں۔ وہ تو پہلے ہوا، مگر اس کے بعد جب ہماری مشینری یا سامان تعیش بہت سارے لوگ باہر سے ملک سے منگانے لگے، تو وہی جو ہمارے پاس جو بچت ہو رہی تھی وہ الٹا خرچ ہونے لگی، تو ہمارے بیلنس آف ٹریڈ منفی ہونا شروع ہو گیا۔ ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے لگا، کیونکہ بہت ساری ذمہ داریاں حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لی تھی، اور ساتھ ساتھ جو زر مبادلہ ہمارا زیادہ خرچ ہونے لگا، تو ہمارا ملک کا جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے اس کے اوپر بھی منفی اثرات ہونے لگے۔ یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے امپورٹ کرنا زیادہ شروع کر دیں باہر ملکوں سے۔ 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے، جو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہوئی تھی، پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ہمیں بھی وہ چیز مہنگی ملتی ہے۔ ڈالرز مثال کے طور پہ اگر $1 کا مل رہا ہے آئل باہر ملکوں میں، تو پاکستان کو بھی $1 کا ملے گا، اور اگر وہی $2 کا ملنے لگے تو پاکستان کو بھی وہ $2 دے کر خریدنا پڑے گا۔ تو ہمارے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آئل مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ 1973 کے آئین کے اہم پہلو ہیں، مگر یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، ورنہ اس کی جو لینگتھ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا، اس لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلے لیکچر کے لیے ہم یہ والا نیا ٹاپک شروع کریں گے۔ شکریہ۔